امیر تیمور بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت گھوڑے پر پورے شہر کا گشت کر کے اپنی رعایا کا حال معلوم کیا کرتا تھا اور دوسرے روز ان کے متعلق فیصلے صادر کیا کرتا تھا۔ ایک روز حسب معمول شہر میں چکر لگا رہا تھا کہ اس نے ایک غمناک آواز سنی۔ آہ بکا کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک بڑھیا رو رہی تھی اور بارگاہ عزتی میں فریاد کر رہی تھی، اے رب العالمین، ہمارے بادشاہ اور وزیر کو موت دے دی اور قاضی شہر کی عمر دراز کر۔ بادشاہ اس حیرت انگیز دعا کو سن کر بڑا پریشان ہوا۔ کافی دیر وہ سوچتا رہا کہ بڑھیا سے کس طرح معلوم کرے کہ وہ بادشاہ اور وزیر سے کیوں اس قدر نالاں ہے کہ ان کی موت چاہتی ہے، اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہے جو اس کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہے۔ کافی دیر بعد اس نے بڑھیا کے دروازے پر دستک دی۔ جب بڑھیا نے دروازہ کھولا تو بادشاہ نے نہایت بے چارگی اور مسکینیت سے پوچھا کہ اے نیک عورت، میں ایک مسافر ہوں، لیکن میں نے تمہاری عجیب و غریب دعا سنی ہے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم بادشاہ وقت اور وزیر سے اتنی زیادہ رنجیدہ کیوں ہو جو ان کی موت چاہتی ہو، اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہو، کہا اس کی درازی عمر کی دعا کر رہی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا، اجنبی، میں بادشاہ کی بیماری کی اس لیے خواہش مند ہوں کہ اگر بادشاہ بیمار ہوگا وہ وافر مقدار میں صدقہ خیرات کرے گا، اور اس کی خیرات سے میں اپنے غریب بھوکے بچوں کی روٹی کا سامان کروں گی، ہمارے چند دن بہتر گزر جائیں گے۔ وزیر کی موت کی اس وجہ سے خواہش مند ہوں کہ وہ نہایت نیک سیرت انسان ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہو اور رب العالمین کے دربار میں اعلیٰ مقام پائے اور نجات حاصل کرے۔ اور قاضی شہر کی درازی میں عمر اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بدعمالیاں زیادہ سے زیادہ کر سکے تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور قیامت کے روز اس کو زیادہ سے زیادہ اثواب ملے۔ بادشاہ تیمور جو مسافر کی روپ میں تھا، اس نے اب دیدہ ہو کر اس بڑھیا سے کہا، اے نیک عورت، میں اس وقت تو نہیں دست ہوں، میرے پاس صرف ایک تسبیح ہے، تم وہ مجھ سے لے لو اور اس کو فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان کرو، اور اگر وقت نے مہلت دی تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ یہ کہ اجنبی مسافر بادشاہ چلا گیا۔ ادھر بڑھیا وہ تسبیح لے کر اپنے ہمسائے کے پاس گئی تاکہ اس کو فروخت کر سکے۔ اس کے ہمسائے میں ایک سید تھا، مگر پرلے درجے کا بخیل انسان تھا۔ جب تسبیح کو دیکھا تو اس کے رال ٹپک پڑے۔ بڑھیا تسبیح کی قیمت سے ناآشنا تھی، کیونکہ تسبیح یاقوت اور لال الزمر خانت کی تھی، اور مذکور ہمسایوں کی طرح اس سے وہ یہ احسانہ چاہتا تھا۔ اس نے بڑھیا کے ساتھ الٹی چال چلی کہ یہ تسبیح تو میری ہے، اس کو کل کسی نے چرایا ہے، میں اس کی تلاش میں تھا، اب مجھے پتہ چلا کہ تم نے چرائی ہے، میں اب تم پر مقدمہ دائر کروں گا۔ بڑھیا گھبرا گئی اور بولی، بالکل بے قصور ہوں، یہ تسبیح تو مجھے ایک اجنبی نے دی تھی، میں نے ہرگز نہیں چرائی۔ اب اس سید ہمسائے نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا، اچھا، اگر تو نے تسبیح چوری نہیں کی تو یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تم پر اتنا ترس کھا لیتا ہوں کہ تمہیں عدالت میں نہیں کھینچتا۔ بڑھیا نے اس عافیت جانی اور اجنبی کو کوستی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی رات امیر تیمور پر حسب معمول گشت پر نکلا اور قصد بڑھیا کے محلے میں آیا، اور اس نے بڑھیا کے گھر سے پھر وہ دعا سنی جس میں بادشاہ کی بیماری، وزیر کی موت، قاضی وقت کی درازی عمر قاضی کا تھا۔ بادشاہ نے بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا اس کو دیکھتے ہی اس پر برس پڑی اور اس کے منہ میں جو آیا کہتی چلی گئی۔ جب اس کا غصہ کم ہوا تو بادشاہ نے اس سے اصل واقعہ سنانے کو کہا۔ بڑھیا نے بلا کم وقاصت اپنے سید پڑوسی والا سارا قصہ سنا دیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑھیا کو بتایا، میں اجنبی نہیں بلکہ بادشاہ وقت ہوں، اور میں نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کی غرض سے اپنی قیمتی تسبیح دی تھی تاکہ تم اپنے بچوں کا پیٹ کا سامان مہیا کر سکو۔
مگر تمہارے ساتھ تمہارے بخیل پڑوسی نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ اگلی روز بادشاہ نے بڑھیا اور اس کے بخیل سید پڑوسی کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دربار میں تمام وزراء، امراء اور دیگر مصائب تشریف فرما تھے۔ بادشاہ نے بڑھیا کو حکم دیا کہ ساری بات سناؤ۔ بڑھیا نے شروع سے آخر تک ساری بات دربار میں بیان کر دی۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ بڑھیا کو خاطر خواہ انعام دیا جائے، جس سے وہ دوبارہ زندگانی آسانی سے اٹھا سکے اور اپنے بچوں کی کفالت بہتر طریقے سے کر سکے، اور اس کے بخیل سید ہمسائے کو سزائے موت دے دی جائے۔ اس پر ہی بس نہ کی گئی، بلکہ اس علاقے میں جتنی سادات گھرانے تھے ان کو بھی نیست نابود کرنے کا فرمان جاری کر دیا گیا۔ اس طرح بہت سے سید گھرانے لقمہ اجل ہو گئے۔ انہی سید گھرانوں میں ایک شخص سید امیر علی ہمدانی بھی تھے۔ آپ کے مریدوں کی تعداد بے شمار تھی، اور یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر امیر علی ہمدانی پر ہاتھ ڈالا گیا تو ملک نقص امن کا شکار ہو جائے گا۔ امیر تیمور نے کافی سوچ بچار کی کہ کسی طرح کوئی ایسا جواز پیدا ہو جائے جس سے سید امیر علی ہمدانی کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بادشاہ کافی مدت اسی ادھیڑ پن میں مشغول رہا۔ ایک روز اس کے ذہن میں عجیب سا خیال پیدا ہوا، جیسے اس کی خواہش پوری ہو سکتی تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ امیر علی ہمدانی کی ولایت کا امتحان لیا جائے گا، اور اگر وہ فیل ہو گئے تو ان کو قتل کروا دیا جائے گا۔ اس طرح کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک بکری چوری کروائی اور اس کو ذبح کر کے پکوایا۔ پھر اس نے سید امیر علی ہمدانی کو ان کے مریدوں سمیت کھانے پر مدعو کیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ چوری کی ہوئی بکری جب آپ کھائیں گے اور اس کے متعلق کچھ نہ جان سکیں گے، اس طرح آپ کی ولایت کے تمام پردے اٹھ جائیں گے اور ان کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو بھی بادشاہ کی بری نیت سے باخبر کر دیا تھا۔ آخر دعوت کے روز سید امیر علی ہمدانی اپنے مریدوں کے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ دسترخوان بچھا دیے گئے، کھانا لگ گیا۔ ابھی کسی نے لقمہ بھی نہ توڑا تھا کہ ایک بڑھیا روتی پیٹتی آئی اور بادشاہ سے فریاد کی کہ میں نے ایک بکری سید امیر علی ہمدانی کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے پار رکھی تھی، اس کو کوئی چرا کر لے گیا، لہٰذا اب میں کیا کروں، کہاں سے بکری لاؤں؟ میں تو سید امیر علی کے آگے بڑی شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت صاحب نے بڑھیا سے کہا، تم اپنی بکری مجھے دے دو۔ تم زبان سے بکری مجھے دے دو گی تو بکری مجھ تک پہنچ کی جائے گی۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت وہ بکری آپ کے لیے تھی، اس لیے میں نے آپ کو دے دی۔ حضرت نے فرمایا، میں نے وہ بکری قبول کی۔ اس کے بعد آپ نے کھانا تناول کرنا شروع کیا۔ بادشاہ اس عجیب و غریب صورتحال سے بڑا پریشان ہوا اور نادم ہو کر آپ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے اسے زیادتی کرنے پر معاف کر دیا۔ بعد ازاں وہ آپ کی روحانیت سے متاثر ہو کر آپ کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا۔